ومولانا محمد عبده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستوں مجھے برابر معلوم ہے 12:30 کو یہاں بیان کرنا ہوتا ہے 3 بجے ختم کرنا ہے لیکن آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری والدہ بہت بیمار بہت ہی زیادہ سخت بیمار ہے اس وقت زینب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے قومی میں ہے بیہوشی کی حالت میں ہے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے خاص کر کے مدرسے کے بچوں کو بہت ہی زیادہ دعا کی درخواست ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے ان کو بھی ہفتے کے فیصلہ کرتا ہے اور تقریباً 9-10 روز سے میری والدہ بیہوش ہے اور بہت سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ تمام خدمت کرنے والوں کو وسیع بن عطا فرمائے اس وقت زینب ہاسپٹل کا پورا اسٹاف خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وسیع بن عطا فرمائے اور ہمارے بھائی بھی انگلینڈ سے یہاں پہنچے ہیں آپ تو یہ تھا کہ وہ بھی بیان کرتے ہیں لیکن ہم سب بھائیوں کی خدمت ہے ٹوٹی ہوئی ہے بس اللہ ہی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے زیادہ دور چوری بات کرنا ہے انشاءاللہ 1 بجے ہم یہاں کے معمول کے مطابق خطبہ اور نماز شروع کریں گے انشاءاللہ صرف ایک واقعہ سنانا ہے اللہ اس واقعے پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑا پیارا واقعہ ہے بڑا پیارا واقعہ ہے آپ سب نے ایک بہت بڑے عالم کا نام سنا ہوگا بہت بڑے عالم ربانی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ یاد رکھیں تو اچھا رہے گا نام کیا ہے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست اللہ کے ولی لیکن ان کی جوانی کا جو عالم تھا یہ ایک جگہ ہے نیہاوند اس کے گورنر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نیہاوند ایک جگہ ہے وہاں کے بہت بڑے گورنر یہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نیہاوند کا گورنر تھا اس زمانے کے بادشاہ نے ایک خاص میٹنگ کی جس نے علاقے کے سارے گورنروں کو جمع کیا بادشاہ تھا بڑا بادشاہ تھا اس نے اپنے علاقے کے سارے گورنروں کو جمع کیا بادشاہ کے لیے تخت لگایا گیا سب گورنروں کے لیے کرسیاں لگائی گئی اور بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ کوئی اپنے کپڑے میں نہیں آئے اپنے گھر کے کپڑے میں یا اپنے باہر کے کپڑے میں نہیں آئے گا بلکہ بادشاہ کی طرف سے جو پوشاک دی جائے بادشاہ کی طرف سے جو یونیفارم دیا جائے گا بادشاہ کی طرف سے جو کپڑا دیا جائے گا وہی کپڑا پہن کر آنا ہے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی گورنر تھا مجھے بھی بادشاہ کی طرف سے کپڑا آ گیا اور ظاہری بات ہے جب بادشاہ اونچا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے کا میٹیریل بھی بہت اونچا ہوتا ہے اب وہ بادشاہ آ گیا سارے گورنر جمع ہو گئے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا سارے گورنر بیٹھ گئے اور میٹنگ شروع ہو گئی اور جتنے بھی گورنر تھے سب نے اپنا کپڑا نہیں پہنا تھا بادشاہ کا دیا ہوا جو یونیفارم تھا جو بھی اوپر کی چادر ہوگی نیچے کا پیجامہ ہوگا یا اندر کا پگڑی ہوگی وہ بادشاہ کی طرف سے بہترین قسم کا کپڑا دیا گیا اب سارے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور میٹنگ شروع ہو گئی میٹنگ کے درمیان میں علامہ شبلی فرماتے ہیں میٹنگ ہو کے بادشاہ کی طرف سے دربار لگا ہوا ہے کوئی ایک گورنر تھا اس کو چھینک آ رہی اور آپ سب کو معلوم ہے چھینک ایسی چیز ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اب اتنے سارے گورنر بیٹھے اس میں ایک گورنر کو بار بار چھینک آ رہی ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہا مگر رک نہیں رہی ہے اب اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اسے زور زور سے چھینک ماری اور ناک سے پانی نکلا بھائی چھینک جب ہوتی ہے تو ناک سے منہ سے پانی نکلتا اب سارے گورنر دوسرے سے اس کی طرف دیکھنے لگے یہ زور زور سے چھینک مارا اور ناک میں سے پانی نکل رہا اب وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا اس نے وہ جو بادشاہ نے یونیفارم دیا تھا اسی چادر سے ناک کو صاف کر دیا
اسی چادر سے ناک کو صاف کر دیا. بس وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا, اس سے کھڑا ہو گیا کہ بیٹا کیا ہوا یونیفارم, اتنا مہنگا یونیفارم میں نے دیا, اس نے یہ ناک کو صاف کرتا ہے. بادشاہ اتنے غصے وہاں فوراً اپنی بھائی کو بلایا, بھائی کو سسپینڈ کر دو, آج سے یہ ضبط کرتی ہے, اس کو سسپینڈ کر دو, اس کو یہاں سے نکالو. اور دھکے مار مار کے اس کو اس کی گورنر بھی گئی, اس کا سب کے سامنے انسلٹ بھی ہوا, بے عزتی بھی ہوئی, اور اس کو دھکے مار کے نکال دیا. اور بادشاہ اتنا کھپا تھا کہ اب میٹنگ بھی نہیں کر رہا, میں اپنے محل میں واپس جا رہا. سارے لوگ اٹھ کر چلے, بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا. اللہ کا شبلی فرماتے, وہ تو جوان تھے, وہ بھی گورنر تھے, نہاوت کے گورنر تھے. اللہ کا شبلی فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں بادشاہ کے معاملے میں گیا اور میں نے بادشاہ کو جا کر کہا میری بھی چھٹی کر دو, مجھے بھی گورنر نہیں بننا, مجھے بھی چھٹی کر دو. تو بادشاہ کا تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی, جس سے غلطی ہوئی, جس سے چیز کھائی اس کو ہم نے باہر نکالا, تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی, تم کیوں یہاں سے جا رہے ہو؟ نہیں, مجھے بہت بڑا سبق مل گیا. اللہ کا شکر فرماتے ہیں وہ بادشاہ سے, مجھے بہت بڑا سبق مل گیا کہ تو نے یونیفارم دیا تھا, تو نے پوشاک دی تھی, تو نے یونیفارم دیا تھا, تو نے کپڑا دیا تھا, وہ بیچارے سے غلطی میں بھول میں اس سے اپنے ناک کو صاف کر دیا, تو تم نے اس کو دھکے مار کے نکال دیا. مجھے سبق ملا. اللہ نے بھی ہم سب کو یونیفارم دیا, اللہ نے بھی میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے ہم سب کو یونیفارم دیا ہے کہ ہمارے سر پر ٹوپی کیسی ہونی چاہیے, ہمارے سر کے بال کیسے ہونے چاہیے, ہماری داڑھی کیسے ہونی چاہیے, ہماری مونچھ کیسے ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے, ہمارے تمام زکات اور روزہ حج کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے بھی ہم کو یونیفارم دیا. اللہ بشری نے اتنے اچھے انداز میں بادشاہ کو سمجھایا کہ اگر بادشاہ تو مخلوق ہے, تو کوئی معمولی انسان ہے, تیرا دیا وہ یونیفارم اگر اسی پر توہین کرتا ہے تو اس کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے, اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. تو اللہ نے جو ہم کو یونیفارم دیا, اگر ہم اس کی بے عزتی کریں گے, قیامت میں وہ دھکے مارے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ قیامت میں وہ دھکے مارے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ دیکھو نا, اللہ نے ہم کو یونیفارم دیا ہے, اللہ نے ہم کو یونیفارم دیا ہے, سب کو یونیفارم اللہ نے بتایا ہے اور فرما دیا. اللہ نے کہہ دیا میں نے وہ یونیفارم دیا جو میرے نبی نے پسند کیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ نے کہہ دیا جو قیامت میں یقین رکھتا ہوگا, جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا, وہ یونیفارم سے چلتا رہے گا. آج میرے دوستوں کتنے شرم کی بات ہے, ہم یہ بچوں کو نہیں بولتا, بچے تو مدرسے کے بچے باقی جتنے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میرے لیے شرم نہیں آتی. اس آدمی نے صرف یونیفارم کو خراب کیا. ارے بولو نا, اس آدمی نے یونیفارم کو صرف خراب کیا, ناک کا پانی نکلا تھا, اس کو یونیفارم سے صاف کر اس نے خراب کیا. اور وہ بھی بیچارہ مجبور تھا, اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا, وہی کپڑا تھا جو بادشاہ نے دیا تھا, اس نے یونیفارم کو خراب کیا تو اس کو دھکے مار کے نکالا. ہم نے تو اللہ کی یونیفارم کو پھاڑ دیا, ہم نے اللہ کی یونیفارم کو پھاڑ دیا. شرم آتی, زمانہ ہو گیا ہمارے سر کے بال دیکھو, ہمارے گھر کی ٹوپی دیکھو. افسوس تو یہ بات کا ہے کہ جمعہ کا ہی ہم کو ٹوپی دکھنا نہیں کرو. ہر بات کیا تھا, ہم بڑے بڑے عمرہ کرنے, عمرہ کرنا, حج کرنا, اور نبی کے چہرے کو توڑ دینا, نبی کے چہرے کا مطلب پورا تھا. میرے پیاروں ایک بات سمجھ لو, علامہ شبلی کا آخری جملہ سمجھو. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چلو وہ بادشاہ نے اس کو دھکا مارا, اس کو کوئی اور مل جائے گا. بھائی بادشاہ نے دھکا مارا, کوئی ملک چھوڑ دے گا یا کوئی شہر چھوڑ دے گا, اس کو کوئی نہ کوئی نوکری ملے گی, کہیں نہ کہیں کھانا ملے گا, کہیں نہ کہیں پانی ملے گا. آج دنیا کا دستور ہے, ایک آدمی دھکا مارتا ہے تو دوسرے 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے اللہ کا یونیفارم توڑا اور قیامت میں اللہ نے ہم کو دھکا مارا تو کون ملے گا؟ ہم کو کون ملے گا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی لیے قرآن کریم کا اللہ فرماتا ہے جس نے میرے قانون کو توڑا, اللہ خود کہتا ہے جس نے میرے قانون کو توڑا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دلوں پر میں کفر کی مہر لگا دوں گا. اللہ کہتا ہے دلوں پر کفر کی مہر لگا دوں گا, اس کے کانوں پر کفر کا پردہ لگا دوں گا. اللہ کہتا ہے اسے اندھا بنا دوں گا, اس کو نظر نہیں آئے گا, حق نظر نہیں آئے گا. اور اللہ کہتا ہے جہنم کے سوا کوئی آزاد نہیں ہوگا. اس لیے ہم بات ختم کریں.
آج سب لوگ یہ سوچے جب سے ہم نے یہاں کلمہ پڑھا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ نے ہم سب کو ایک یونیفارم دیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں چھوٹی سی گاڑی رکھا تو میں خوبصورت دکھتا، کوئی سمجھتا میں نے تھوڑی ادھر ادھر بال کٹوا دیا تو میں خوبصورت دکھتا، کوئی سمجھتا میں نے کپڑے ادھر ادھر آڑے ٹیڑے پھینک دیے تو میں خوبصورت دکھتا۔ اللہ کی قسم دنیا کی نظر میں اگر وہ اچھا بھی لگتا ہوگا لیکن قیامت سے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسے میرے پیاروں آج سے پورا مجمع کا ارادہ کرے کہ اللہ کے یونیفارم کو ہم سب محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا بال، ہمارے بات، ہمارا چہرہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب نبی کے مطابق ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب 5 منٹ باقی ہے، میں صرف ایک بات کہوں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں دیکھو محرم مہینہ تقریباً ختم ہو گیا، اب آپ کو معلوم ہے سفر مہینہ، پھر ربیع الاول مہینہ آئے گا، اور ربیع الاول مہینہ ایسا بہار والا مہینہ آنے والا ہے، اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور وہ نبی کا جانا بھی، اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی خود ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے نبی نے فرمایا میں آیا تو بھی برکتیں ہیں، میں گیا تو بھی برکتیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، گئے تو زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی۔ اس سے میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہم سب لوگ اس بات کا ارادہ کریں کہ جو چیز ہمارے نبی کو پسند ہے ہم سب دیں گے۔ ابھی پکا وعدہ کرے کہ جو چیز ہمارے نبی کو پسند ہے، ابھی ربیع الاول مہینہ آئے، وہ خوشی کا مہینہ، وہ ولادت با سعادت کا مہینہ، ہم سب دیں گے انشاءاللہ، بس دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے اور ہم ہمارے نبی کو کیسے دیں گے؟ بھائی مدینہ بھی چلا جائے گا لیکن ہمارے نبی کو کیسے دے گا؟ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز پسند ہے، ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا تھا، قیامت تک آنے والے امتیوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ بھائی آپ کو جو چیز پسند ہوگی وہ دیں گے تو زیادہ کچھ ہوگا، بلکہ وہ گھڑی کا شوق ہوتا ہے، گھڑی کا شوق ہوتا ہے، آپ اس کو گھڑی دو گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، کسی کو گاڑی کا شوق ہوتا ہے اس کو گاڑی دو گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، کسی بچے کپڑے کا شوق ہوتا ہے آپ اس کو دو گے تو کچھ ہو جائے گا۔ تو سوال ہے کہ ہمارے نبی کو کون سی چیز پسند ہے جو ہمارے نبی کے قیامت تک آنے والے امتیوں سے مانگا ہے اور ہم وہ نہیں دے رہے میرے پیاروں، تو آج دیں گے تو انشاءاللہ۔ حضرت انس نے پوچھا تھا ہمارے نبی نے کس سے پیار سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بولو ہمارے نبی نفس کا حافظہ۔ یہ واقعہ سنا دو بات ختم، آج انشاءاللہ ایک یقین کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ دو بات، ایک تو یونیفارم ہمارا اسلامی یونیفارم ہوگا، ارے بولو ہوگا نا؟ اگر آپ دوسرے مذہب والوں کو دیکھو، آپ نے سکھ مذہب والوں کو نہیں دیکھا پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے نہیں پہنتے، ارے بولو پہنتے کہ نہیں پہنتے، ان کی داڑھی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، ان کا اپنا لباس ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں کرنے والے کو محمد کے لباس سے شرم آتی ہے، اس کا مطلب ایک تو شریعت سے کوئی محبت نہیں ہے، ایک تو اسلامی لباس ہوگا، بولا ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں واقعہ سنا تو شاید آپ کو کوئی حیرانی ہوگی، لیکن واقعہ اپنی جگہ پر بخاری شریف کی روایت ہے، واقعہ ہے یہ اثر کا وقت، ساتھ میں بولو کون سا وقت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر کا وضو کرے، کوئی سفر میں ہمارے آقا ساتھ سفر میں، صحابہ کرام کے سفر میں اثر کا وقت ہے، ہمارے آقا وضو کرے وضو کرے وضو کرے، حضرت بلال کو فرمایا اذان دے، حضرت بلال نے اذان شروع کر دی اور ہمارے نبی نے فرمایا سب لوگ وضو کرے۔ صحابہ وضو کر رہے، اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ 2-3 صحابی جو ابھی ابھی مسلمان ہیں، وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور اس زمانے میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ انہوں نے وضو کیا مگر پاؤں سے دھوئے تو تیری پر پانی نہیں پہنچا۔ آپ کو معلوم ہے نا وضو میں کتنے پڑھتے؟ ارے بولے وضو میں کتنے پڑھتے؟ 4 پڑھتے، اس میں چوتھا پڑھتا آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کہنا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وضو مکمل ہوگا جب پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے، یعنی ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ 2-3 صحابی جو مسلمان ہوئے، پانی بھی کم تھا اور ہمارے
دو دن صحابہ کرام نے جو وضو کیا تو پاؤں برابر نہیں بولو پاؤں برابر نہیں، پاؤں پر پانی پہنچا گا لیکن پاؤں کی جو ایڑی ہوتی ہے جہاں پانی پہنچنا ضروری ہے وہاں وہ صحابہ کا پانی نہیں پہنچا. اب دیکھنا ہمارے وضو کرنے کے بعد اور پاؤں پر پانی نہیں پہنچا اس کا مطلب وضو ہوا؟ ارے بولو وضو ہوا نہیں. آگے ہمارے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب چیک کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا غصے ہونا اور 3 مرتبہ بلند آواز سے ایک بات کو کہنا ہمارے نبی کا جیسے کہ ان کا پانی نہیں پہنچا ہمارے نبی نے بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. جس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچا وہ جہنم میں جائے گا. یہ جو ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچا وہ جہنم میں جانے گا. اور وہی لوگ کا لفظ استعمال کیا یعنی آخری درجے کی جو جہنم ہے اس جہنم میں ایریا برابر پانی پہنچاؤ چاہے وہ صحابہ کے رسول کے ہاتھ ہے. لیکن یہ روایت میں نے آپ کو سنائی میں نے بولا رشتے کتنے ہوئی برسوں میں میرے ساتھ میں بولے رشتے کتنے ہوئی تھی وضو میں. اور وضو شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے. قسم اللہ کی اگر نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہ ہوتا. یعنی بولو نا اگر نماز نہ ہوتی تو سچ بتاؤ وضو ہوتا. خود قرآن کریم کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ خود فرماتا نماز کا ارادہ ہو تو وضو کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی آدمی ایک بار وضو کرے 2 بار وضو کرے 3 بار وضو کرے ہوش میں بیٹھا ایک وضو کیا دوسرا وضو کیا تیسرا وضو کیا اب 4تھا وضو کرے اس کو اٹھا ہوش سے کہ بھائی بہت ہو گیا گنہ گار ہوگا. وضو زیادہ کرے گا تو گنہ گار ہوگا. وضو مقصد نہیں ہے اصل مقصد نماز ہے. اس کے لیے بولو کیا ہے وضو ہے. اصل مقصد نماز ہے اس کے لیے وضو. تو جو اصل نماز ہے اس کے لیے وضو ہے. وضو سے کوتاہی کرے تو جہنم. وضو میں مسٹیک کرے تو ساتھ میں بولو وضو میں مسٹیک کرے تو نماز میں مسٹیک کرے وہ کتنا بڑا چاہیے. اتنے لوگ وضو میں پانی نہیں پہنچا تو وضو میں 3 مرتبہ کہہ دیا جہنمی جہنمی جہنمی. تو اتنی زیادہ نمازوں کو توڑتا ہے کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اور کیا بولیں گے میرا دھندا نہیں چلتا میرا کاروبار نہیں چلتا میرے کو برکت نہیں ہوتی. یہ جی ایس ٹی آتے اس کے بعد سے ایک دم حالت خراب ہو گئی. تو میرے دوست کو یہ روزی حکومت دیتی تھی کہ اللہ دیتا. ارے بولو روزی کون دیتا تھا؟ اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. اور حالت سے حالات جس سوچے کو رونا ہوئے گا. کوئی کورٹ کچہری میں لگائے تو 7 سال لگا ہوا ہے. کوئی اپنی دکان میں لگا ہوا پریشان تو قرضے کا روکنا 7 سال سے قرضے کا روکا ہے. وہ دیکھو تو میرا یہ لون پاس نہیں ہوا. کسی کو دیکھو تو پینشن برباد ہو گیا. کسی کو دیکھو تو ادھر برباد ہو گیا. تو کم پکڑ وجہ نہیں. آج اگر ہم لوگ یہ ارادہ کریں اور کو ارادہ کرنے کو کریں گے انشاءاللہ ارادہ کریں. رات کو ادھر ادھر گھومتا پھرتا. بیگا جتنی آتے ہیں نا گھوم رہا 2 بجے دیکھو تو باہر گھوم رہا 3 بجے دیکھو تو گھوم رہا. کیا ہے 2 بجے 3 بجے کیا. ایک بات بتا کر بات ختم کرو. سب سے اچھی عورت دنیا میں بات ختم کرو. لوگ سب سے اچھی عورت دنیا میں کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قیامت آئے گی مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. نمبر 1 حضرت مریم, نمبر 2 حضرت آسیہ, نمبر 3 حضرت خدیجہ اور نمبر 4 نبی کی بیٹی حضرت. اور حضرت فاطمہ کو وہ شان حاصل ہے کہ دنیا میں بھی حضرت فاطمہ کا مقام بہت اونچا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی. جنت میں عورتوں کی سردارت اللہ بنائے گا تو حضرت فاطمہ کو بنائے گا. یہ حضرت فاطمہ رات کو تہجد میں کھڑی ہوئی. بولو نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں کھڑی ہو گئی اور قرآن پڑھنا شروع کر گئی. تہجد میں نماز سے حضرت فاطمہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. میرے پیاروں رمضان کا مہینہ تھا. فاطمہ
زبان کی اور قرآن میں ایسا لطف آیا، ایسا ذوق بن گیا. فاطمہ فرما کہ میں نے سلام بھیجا تو سحری کا وقت ہو چکا تھا، اور سحری کے وقت حضرت فاطمہ کیا مانگتی، اللہ تمہیں رات بہت چھوٹی بنائی، اللہ تمہیں رات بہت چھوٹی بنائی، میری تو 2 رکعت میں اللہ رات پوری ہو گئی، اللہ رات بڑی بنایا ہوتا تو میں اور 2 رکعت ادا کر دیتی، اور بڑی بنانا ہوتا میں اور 2 رکعت ادا کر دیتی. نبی کی بیٹی کو تو ضرورت ہے رات کو تہجد کرنے کی، اور ہم نالا کو رات کو گھومنا ہے. ہم لوگ دیوالی کے پٹاخے بیچتے وہاں ہم لوگ گھومتے ہیں، وہاں پٹاخے گھومتے وہاں ہم لوگ جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت کرنا. 2 کام چلو خیر 2 کام کے لیے تیار ہو جائے. ایک تو اپنا یونیفارم صحیح کریں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور آج جمعہ کا دن ہے، اثر کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا ضرور پڑھنا آپ سب کو معلوم ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھی مرتبہ پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جو پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور وہ ضرور ہے انشاءاللہ. آپ کو بیان کے نماز کے بعد وہاں تقسیم ہوگا، ضرور وہ لے کے ہوئے جانا. اور پھر ایک مرتبہ کہوں گا آپ تمام یہاں آئے، شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے امام صاحب کا احسان ہے یہ دنیا میں سنبھالے رکھا. اللہ تعالیٰ کے جان کے مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے. میری والدہ کے پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کروں گا